لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ابلیس نے کہا اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا الا عبادك منهم المخلصین سوائے آپ کے بندوں کے جو ان میں سے برگزیدہ ہیں قال فالحق اللہ رب العزت نے فرمایا بس حق بات یہی ہے والحق اقول اور حق میں ہی کہتا ہوں لأملأن جہنم منک میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ اور ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے ان سب سے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ آپ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت وما انا من المتکلفین اور نہ ہی میں بناوٹی ہوں ان هو الا ذکر للعالمین نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ اور ضرور تم جان لو گے اس کے حال کو ایک وقت بعد قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللہ رب العزت کا ابلیس سے کلام کا ذکر ہے کہ ابلیس کو اللہ نے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا آپ نے کس وجہ سے ان سے سجدہ نہیں کیا کیا آپ نے تکبر کیا یا آپ واقعی اونچے درجوں میں سے ہیں تو اس نے جواب میں کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے آپ نے اسے مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے آگ جو ہے وہ بلند چیز ہے مرتبے والی چیز ہے لہٰذا میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ اس کا مرتبہ مجھ سے زیادہ نہ ہو جائے قال فاخرج منها فإنك رجیم اللہ رب العزت نے ابلیس کو مردود قرار دیا اور وہاں سے نکلنے کا حکم دیا اور لعنت قرار دی قیامت کے دن تک تو ابلیس نے مہلت مانگی اللہ نے اسے مہلت دے دی نفخ اولا تک کہ جس وقت ساری انسانیت کو اللہ موت دے دیں گے تو اس وقت ابلیس کو بھی اللہ موت دے دیں گے اور اس کی مہلت بھی ختم ہو جائے گی قال فبعزتک تو ابلیس نے کہا فبعزتک اے اللہ تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین میں ان سب کو گمراہ کروں گا یعنی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سب کے سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص بندے ہیں نیکوکار بندے ہیں اخلاص والے بندے ہیں یعنی صرف خالص بندے چھوڑ دوں گا اور باقی جو ہے یعنی ہر بندے کو گمراہ کروں گا مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو مختلف لحاظ سے گمراہ کرتا ہے دو طریقے سے تو قرآن کریم میں منقول ہے
ایک یہ کہ جنات کے لحاظ سے کہ انسان کے اندر نفسانی خواہشات کو ابار کر غلط کاموں پر لگا کر ایک یہ طریقہ، اور دوسرا انسانوں کے لحاظ سے کہ انسانوں میں گھس کر انسانوں کو گمراہ کرنا، یعنی کسی شخص کے اندر شیطان کا آ جانا اس حیثیت سے کہ وہ دوسرے کو برائی کا حکم کرتا ہے، گویا کہ وہ خود شیطان ہے۔ اور قرآن کریم سورہ ناس میں اللہ رب العزت نے من الجنۃ والناس سے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو دونوں گروہوں کا ذکر کیا۔ اور زخرف القول غرورا، منمہ سازی باتیں کر کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ جو ہے شیطان کا کام ہے کہ مختلف قسم کی ایسے منمہ سازی والی اور الہام والی باتیں اور منمہ سازی والی باتیں جو ہے ذکر کر کے عوام سمجھتی ہے بہت بڑا جو ہے یہ بہت بڑے عالم ہیں یا بہت بڑے جاننے والے ہیں، ہوتا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ابلیس نے بھی قسم اٹھائی کہ میں نے گمراہ کر رہا ہے، یعنی اس نے ازلی دشمنی اپنائی انسانیت کے ساتھ کہ انسانیت میرا ہدف ہے اور میں نے انسانوں کو نہیں چھوڑنا، یعنی کسی لحاظ سے انہیں میں نے اسلام کی طرف راغب ہونے نہیں دینا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا حق بات یہی ہے اور حق بات میں ہی کہتا ہوں، یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ بے شک گمراہ کریں، لیکن لأملأن جہنم منک، میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے، وممن تبعک منہم اجمعین، اور جو تیری ان میں سے پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھروں گا۔ اللہ قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم کو بھریں گے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم نہیں بھرے، اور بھی، تو اللہ اور اسے بھریں گے اور بھریں گے حتیٰ کہ اسے مکمل کریں گے، جس کا احادیث میں بھی ذکر آتا ہے۔ اسی طرح وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنات اور انسانوں سے ہم نے جہنم کو بھرنا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ ایسے لوگوں سے ہم بھریں گے کہ جو جن کے دل تو ہوں گے لیکن اس دلوں سے سمجھیں گے نہیں، یعنی حق بات کو نہیں سمجھیں گے۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں صحیح سلامت ہے کام کر رہی ہیں لیکن حق بات کو نہیں دیکھنے والی، اور اسی طرح کان بھی ہیں ان کے لیکن لا يسمعون بها، حق بات سنتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ایسے لوگوں کو ہم نے جو ہے جہنم میں بھرنا ہے۔ فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر، اس واعظ و نصیحت پر، اس قرآن کریم کے بیان کرنے پر، اس واعظ و نصیحت کے صحیح مطالب بیان کرنے پر اور آخرت کا صحیح راستہ دکھانے پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں بناوٹی ہوں۔ بناوٹی یعنی متکلفین، بتکلف گفتگو کرنے والا۔ بتکلف گفتگو کرنے سے انسان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے میرے مرغوب بن جاتے ہیں، اور ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ انسان بناوٹی گفتگو کرتا ہے، بندہ کہتا ہے بہت بڑا اس نے جو ہے یعنی بیان کر دیا اور ایسی بیان کر دیا میرے دل پر لگ گیا، لیکن وہ دل پر لگنے والا بیان نہیں ہوتا، وہ ملمہ سازی والی بیان ہوتی ہے۔ تو بہت سے ایسے ہیں، آج بھی اس طرح ہے کہ ملمہ سازی والے بیان سے لوگوں کو اپنے اندر اپنے ہاں جو ہے وہ مرغوب کر لیتے ہیں اور راغب کر لیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا جو ہے عالم ہے، بہت بڑے اس نے اچھی باتیں کہی ہیں، لیکن قرآن و سنت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات قرآن و سنت کی باتیں انسان کے دل پر وہ اثر نہیں کرتی جس طرح وہ ان کی وہ باتیں اثر کرتی ہیں، اور وہ اثر کرنے کی مین وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان من البیان لسحرا، بعض بیانوں میں بھی جادو ہے، کہ ایسے جادو اور ملمہ سازی طریقے سے وہ جو ہے لوگوں کو مرغوب کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم 8ویں پارے میں دوسری آیت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ملمہ سازی باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے اندر دھوکے سے جو ہے وہ مرغوب کرتے ہیں۔ آج بھی جتنا ہم دیکھیں کہ جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ان فتنوں میں جتنے بھی لوگ یعنی مختلف قسم کے بیانات سے لوگوں کو مرغوب کر رہے ہیں، خصوصاً اسلامی اسکالر جتنے بھی ہیں، ان میں اکثریت کی تعداد جنہوں نے باقاعدہ سیکھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے دن بدن ان کے اندازوں میں آپ دیکھ لیں کہ لوگ کس طرح ان کی طرف راغب ہیں، لیکن قرآن و سنت کا لیبل لگا کر قرآن و سنت کی طرف جو ہے بلاتے نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت قرآن و سنت کا لیبل لگا کر اپنی شیطنت اور اپنے اسلام جو ہے دشمنی وہ نکالتے ہیں مختلف لحاظ سے۔ کسی کو دیکھے تو وہ انکار حدیث کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، لوگوں کو حدیث کے انکار
کسی کو دیکھیں تو وہ جو ہے لوگوں سے زنا کروانے کے ایک نئے راستے ڈھونڈ رہا ہے، خلع کے طریقے آسان کر دیے، اسی طرح جو ہے یعنی خلع لینا عورت کا، اسی طرح اور مختلف قسم کی چیزیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو مختلف قسم کے قرآن و سنت کے لیبل لگا کر صحابہ کی دشمنی پر لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ صحابہ میں فلاں صحابی جو ہے وہ غلطی کرنے والے، فلاں صحابی سے یہ ہوا، یعنی ان کی غلطیاں لائٹ کر کے ان سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی کی وہ جماعت تھی جن سے جو ہے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جنہیں اللہ نے معاف نہیں کیا، جبکہ رضی اللہ عنہ کا پیغام انہیں بھول گیا۔ اسی طرح بعض ایسے ہیں جو عصمت انبیاء علیہم الصلاۃ پر حرف اٹھاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ عصمت انبیاء کے برخلاف یعنی اس پہ عصمت انبیاء کی پہرہ دیتے ہوئے وہ در حقیقت اس نبی علیہ السلام کی جو عظمت ہے، نبی علیہ السلام کی جو شان ہے، اس شان کو اللہ کی شان سے بڑا بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کا ایک ملمہ سازی ہے۔ اعتدال والا راستہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے کلام کو سیکھے، تبھی ان فتنوں کی ہمیں سمجھ آئے گی، تبھی ہم ان فتنوں کو سمجھ پائیں گے، تبھی ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے۔ اللہ فرماتے ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم ضرور جان لو گے اس کے حال کو ایک وقت بعد۔ ایک وقت آئے گا کہ تم مشاہدہ کر لو گے کہ اللہ کی باتیں کتنی سچی تھی۔ اللہ اس بات کو جو ہے ظاہر کریں گے، قیامت میں ظاہر ہوں گی، موت کے وقت ظاہر ہوں گی، موت کے بعد مراحل میں ظاہر ہوں گی، اور انسان کی زندگی میں بھی بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ فرمایا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ رب العزت ابلیس نے کہا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو نیکوکار ہیں، مخلص بندے ہیں۔ قال فالحق، اللہ نے فرمایا حق بات یہی ہے اور حق میں ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم، میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے، وممن تبعک، اور جو تیری پیروی کریں گے، منہم ان میں سے، اجمعین سب کے سب سے۔ قل ما اسألکم، آپ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس قرآن کریم پر، اس تبلیغ پر، ان واض و نصیحتوں پر، من اجر کوئی اجرت، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں بناوٹی ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم ضرور